بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. آپ ہی کے سوال ہیں جو ہمیں واٹس ایپ پہ آتے ہیں یا پھر مختلف جو کلپس کے نیچے لکھے ہوتے ہیں. جب آپ لائیو کو بات کر رہے ہوتے تب بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. یہ مغل بیگ صاحب نے پوچھا ہے اور سوال دلچسپ ہے، آپ مسکرائے بنا نہیں رہ سکیں گے. السلام علیکم سر، اگر بغیر لکھے کسی کو 1 کروڑ روپیہ دیا ہو تو آپ اسے واپس کیسے نکلوائیں؟ جب دیا تھا تو اسے مجھ سے پوچھ لیتے نا، تو تب میں آپ کو بتاتا کہ نکلوایا بھی جا سکتا ہے. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے، آپ کے ابا جی بھی نہیں نکلوا سکتے. ایک اور بات یاد رکھیے، میں نے بہت سارے گھروں میں، خاندانوں میں جہاں بہنیں امیر ہو جاتی ہیں اور بیرون ملک چلی جاتی ہیں، تو اپنے بھائیوں کی غربت دور کرنے کے لیے میوں سے پوچھ کے یا میاں سے بن پوچھے اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے ماں کے کہنے پہ، باپ کے کہنے پہ یا اپنی مرضی سے کئی کروڑ روپیہ دیتے، ڈبوتے اور پھر روتے دیکھا ہے. بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بیوی کے ہاتھوں یہ غلطی ہو جائے تو کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی. سگے بھائی کو دیتے ہوئے اب کیا لکھت پڑھت؟ رواج نہیں ہے. مسئلہ رواج کا نہیں ہے، مسئلہ بلکہ مسئلہ اللہ کے حکم کا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب کسی سے لین دین کرو تو لکھو، اس میں 2 گواہ ڈالو اور ہمیشہ اس کی واپسی کا جو تعین کرو، وقت مقرر ہو کہ یہ کیسے سیٹل ہوگا. اچھا، میں نے تو اب چونکہ زندگی سے سیکھا تو بہت سے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اول تو کسی کے ساتھ بزنس نہ کرو، کسی کے کام میں پیسے مت ڈالو. کوئی آپ کو کما کے نہیں دے گا. جتنی عقل ہے خود کوئی انویسٹ کر لو، خود کر لو. کسی کو دو گے ہمیشہ پیسہ ڈوبتا ہے، چاہے کروڑ ہو چاہے وہ 10 کروڑ ہو. کیوں کما کے آپ کو دے گا؟ یعنی کہیں لالچ ہو کہ جلے مفت میں پڑا وہاں آتا جائے گا، تو 1 ماہ پیسے آ جائیں گے، 2 ماہ آ جائیں گے، 4 ماہ آ جائیں گے، اس کے بعد نہیں آتے. اوکے، اب جن بہنوں نے یا بھائیوں نے دیا ہو، بہنوئی کو دیا ہو، تو بہنوئی سے پیسے آپ کیسے نکلوائیں گے؟ وہ آپ کی بہن چھوڑ دے گا، پیسے نہیں دے گا. اس لیے جو ایک بنیادی اصول یاد رکھیں، جس بندے کے پاس پیسے ہوں وہ پیسے نہیں لیتا، جس کے پاس نہیں ہوتے وہ لیتا ہے. اچھا، اس نے لیے، ایزی منی تھی. تو اس طرح کی لمبی رقمیں لینے والے کرتے کیا ہیں؟ اپنی گاڑی بدل لیں گے، لیوش قسم کے گھر میں چینجز آئیں گی، دعوتیں ہوں گی، اور اگلے 5-6 ماہ میں کروڑ روپیہ کیا چیز ہے؟ کروڑ کی اوقات کیا ہے؟ 5-6 ماہ میں یہ ختم ہو جائے گا. اوکے، اب وہ دوبارہ اس کا ہاتھ یہ والی کیفیت ہوگا، پر اب کسی اور سے مانگے گا. اب 6 ماہ اور گزر گئے، سال گزر گیا، اس نے آپ کو جو بزنس بتایا تھا وہاں اس نے نہیں لگایا. اور اگر کہیں کوئی پلاٹ اور کوئی فائل وائل لی ہے تو وہاں تھوڑے سے پیسے لگائے تھے، باقی کھا پی گئے. چونکہ ایزی منی تھی، بائنڈنگ نہیں تھی، رسپانسبلٹی نہیں تھی، کوئی وعدہ وعیدی نہیں تھا، نہ دینے والے نے مروتاً نہیں پوچھا. یہاں مروت نہیں چاہیے، وہاں کلیئرٹی چاہیے. آپ اگر دفتر سے ایڈوانس لیتے ہیں تو کیا وہ غلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اٹھا کے ایسے پکڑا دیتے ہیں؟ چھوٹا دفتر بھی ہو، دیتے ہوئے لیجر پہ لکھا جائے گا، ایک سلپ بنے گی، سلپ پہ آپ سے سائن ہوں گے، لکھا جائے گا یہ اس مہینے کی تنخواہ، یہ کاٹنے کا طریقہ کیا ہوگا، اگر آپ نے 1,00,000 روپے لیے، 2 لاکھ لیے تو کتنے مہینوں میں کٹے گا. ایک چیز کلیئر ہوتی ہے. دس از وٹ جو دنیا میں ریزنیبل اور ایکسیپٹیبل سسٹم ہوتا ہے. بینکوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بینک بھی تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ نے پیسے لے لیے تو ساری عمر پہ لیے رکھے. گھر کے لون لیتے ہیں گھر بنانے کے لیے، اس کے بھی وقت متعین ہوتا ہے. تو جب آپ کسی کو لون دیں، 1,00,000 روپیہ دیں یا 1 کروڑ دیں، سب سے بہتر صورت ہوتی ہے اس کو دیں جس سے آپ نے واپس نہ لینے ہو. بات ختم ہو گئی، پھر تو دے دیے. بعض دفعہ میری اہلیہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ فلاں نے پیسے مانگے تو کیا کروں؟ تو میں کہتا ہوں دے دو، لیکن آپ کے پاس نوٹ نہیں کرنا. یہ واپسی نہیں ہے آپ کی طرف سے، یہ چیریٹی ہو جائے. سکون ہوتا ہے پھر آپ کے دل میں، یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے اس سے واپس لینا. وہ 2 ماہ دے، 4 ماہ دے بعد دے،
اچھا، ہر بندے کی زندگی میں 2-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ دنوں کے بعد کال کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں آئی ایم ان ٹربل، تو پلیز مجھے کچھ پیسے بھیج دیں. اچھا، یہ لوگ چونکہ تھوڑی اماؤنٹ ہوتی ہے 8-10 ہزار، تو یہ واپس 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد جب ان کے پاس ہوتی ہے تو یہ سرکل چلتا رہتا ہے. ہر بندے کی زندگی میں کچھ پیسے اس کو رکھنے چاہیے جو ایسا سرکل ضرورت مندوں کا چلتا رہے. لیکن یہ ضرورت مندوں والا معاملہ نہیں تھا. یا تو آپ نے لون دیا ہوتا ہے، یا کسی جگہ انویسٹ کرایا ہوتا ہے، یا کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا ہوتا ہے کہ آپ لو فلان جگہ لگاؤ، مجھے اتنے پیسے دیتے جانا. اب پیسے بھی نہیں آ رہے، اصل بھی ڈوب گیا، اب آخر میں ہوگا کیا؟ تعلق بھی ڈوب جائے گا. تو اس کے لیے کچھ وظائف ہوتے ہیں دل رکھنے کے لیے، دل کو ذرا مضبوطی مل جاتی ہے. اور ایک جو میں نے بہت شاندار پایا ہے وہ ایک وظیفہ ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ ڈوب جاتا ہے، جو آپ نے دیا ہوا اس سے بہتر کہیں سے آ جاتا ہے. پر یہ حوصلہ سب میں نہیں ہوتا. اس کا اجر بڑا رکھا ہے کہ جس کا حق ہو وہ اپنا حق چھوڑ دے اور اللہ سے کہے سر میں نے چھوڑ دیا. یہ نہ کہے کہ میں مجبور تھا اور مجھ سے اب لیا نہیں جا سکتا. میں نے کہا سر چھوڑ دیا، آپ کی وجہ سے چھوڑ دیا. تو پہلے بھی یہ پیسے آپ نے دیے تھے، میں کوئی اماں کے پیٹ سے لے کے تو نہیں آیا تھا، نہ وہ گھر میں فیکٹری لگائی تھی نوٹ بنانے والی چھاپنے والی. آپ نے دیے تھے، چلے گئے، ڈوب گئے، مر گئے. اور اب میرا دل بھی مر رہا ہے، میری خوشی بھی مر رہی ہے، میرے رشتے بھی مر رہے ہیں. تو ان تینوں کو مرنے سے بچا لیجیے اور مجھے کہیں اور سے دے دیں. آلویز اٹ ہیپنز ود ان ایئرز، نہیں کہہ رہا ود ان منتھس، یہ ہو جاتا ہے. اس پہ جملہ کہنا چاہیے مجھے اس سے بہتر دے دے، اس سے زیادہ دے دے، اور دنیا میں ہی دے دے. تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے جن کا یہ ایمان ہو، جن کا یہ فیتھ ہو. اچھا، جن کا ایمان نہیں ہوتا اور انہیں سے نکلوانے ہوتے ہیں تو پہلی بات ہے نہیں نکلتے. دوسری بات ہے پھر آپ کا احساس کے ساتھ نکلتا ہے، پھر آپ پیشنٹ بنتے ہیں، پھر آپ ان سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، خود اپنے گھر میں فساد ہوتا ہے جہاں سے آپ نے لے کے دیے ہوتے ہیں. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے لے کے دیے اپنے بہن بھائی کو اور آخر میں وہ منکر ہو گیا، تو جس سے لیے تھے وہ تو آپ کے منہ ملازے کا، اس کو تو آپ کو پیسے واپس کرنے. ایسے لوگوں کی میں نے گردنیں رشتوں کی تیز دھار سے کٹتی دیکھی ہے. ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ انہوں نے دوسرے کی خیر خواہی کی ہوتی ہے. جب بھی یہ حرکت کرنے لگے تو اللہ اور اس کے رسول کو درمیان میں رکھیں. پہلی بات ان کی مانیں، کاغذ پہ لکھیں، اسٹامپ پیپر پہ لکھیں. واپسی کا وقت، یہ میں آپ کو سٹیپس بتا رہا ہوں کہ جب بھی لین دین کرنا ہو اس کا پرپز طے ہونا چاہیے، اس کا وقت متعین ہونا چاہیے، اس کی واپسی کا طریقہ متعین ہونا چاہیے، اور 2 لوگ ہوں جو گواہ ہوں. اور یہ سگے رشتہ دار نہیں ہونے چاہیے. اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا بھائی نہیں ہو سکتا، آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی نہیں ہو سکتا، آپ کی بیوی نہیں ہو سکتی. یہ دونوں وہ ہونے چاہیے جن کا سوشلی تھوڑا پریشر ہو آپ دونوں پہ. جب کوئی مکرنے لگے تو وہ ان کو شرمسار کر سکے. عام طور پہ جیسے بینک ہے، وہ جو گواہ ہوتا ہے اس کو ذمہ ڈال دیتے ہیں کہ اگر اس نے پیسے نہ دیے، ہمارا لون واپس نہ کیا تو یہ تم دو گے. بعض بینک ایسے بھی ہیں کہ جو گواہ ہیں ان کے گھروں کا سامان اٹھا لاتے ہیں، ٹی وی، فریج وغیرہ وغیرہ. لون تو پورا نہیں ہوتا لیکن وہ ان کی بے عزتی کرتے ہیں یہ سامان اٹھا کے کہ تم نے کچھ 40-50 صفحوں کا ایگریمنٹ ہوتا ہے جس پہ وہ لون کی شکیں لکھی ہوتی ہیں اور ہر جگہ سائن کیے ہوئے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا زندگی آسان نہیں ہے لیکن بڑے آسان سبق سکھاتی ہے. وہ یہ کہ بنانے والے نے جو کہا ہے اس کو مانو، اور پھر خود آپ کا اپنا قانون ہوتا ہے. اچھا، یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے عام طور پہ اسٹامپ پیپر، اس کا کوئی رول نہیں ہے. جب آپ ان پہ کیس کرتے ہیں تو عقل مندی یہ بھی ہوتی ہے کہ زیادہ پیسے دینے ہوں تو کسی وکیل سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اس کی ریکوری کے لیے پھر قانونی پوزیشن کیا ہو تاکہ آپ ڈاکومنٹیشن اس طرح کی کراؤ. وہ ہم نے کبھی کرنی نہیں ہے. بعد میں بیٹھ کے رونا ہوتا ہے اور پھر سڑنا، پھر کڑنا، رشتے پھر خراب کرنے، پھر دل کو اللہ، پھر دل کے دورے پڑتے ہیں اور اس میں لوگ اپنی جانیں ہار جاتے ہیں پیسوں کے لیے. پیسہ ہاتھ کی میل ہے، جاتا ہے تو آپ بھی جاتا ہے. پر بندے کا ایمان تگڑا ہو، ہاتھ تگڑے ہو، اگر آپ نے خود کمایا تو دوبارہ کما لیں گے.
اور اگر پہلے بھی کہیں سے آیا تھا تو دوبارہ اللہ وہاں سے دے دے. تو بات کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.